میری نمازیں، میری قربانیاں سب کے سب کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ توحید الوہیت ہمارے قائم کرنے کی چیز ہے۔ توحید الوہیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، اسماء و صفات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن یہ توحید الوہیت جس کے لیے اس دنیا کے اندر سارے رسول آئے ہیں، ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیوحدونی فی العباد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اکیلے مانو اللہ کی، میری عبادت کے اندر یہ ہے۔ تو یہ صحابہ کا منہج ہے، اور یہاں پر آدمی بھٹکے گا تو گمراہی میں چلا جائے گا۔ نمبر 5 اشتمال الکتاب، نمبر 4 ہے، نمبر 5 ہے، شاید ایک چیز چھوٹ گئی جو غیر اہم سمجھا، میں نے چھوڑ دیا تاکہ معاملہ جلد ختم ہو جائے۔ اشتمال الکتاب والسنہ علی اصول الدین و فروعہ، قرآن و حدیث کے اندر سارے مسائل کا حل ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن و حدیث سے خارج ہو۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں کہہ دیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ پیش ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ایک بوڑھی عورت بیچاری گئی، جا کر دیکھا کہ قرآن مجید شروع سے آخر انہوں نے پڑھ لیا، پڑھ کر آ کر کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک بات سے منع کیا ہے، وہ بات قرآن میں تو نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ گندوانا۔ پرانے زمانے اور آج بھی ہندو لوگ اپنے ناموں کو، اپنے پوجنے والے مورتیوں کو اپنے ہاتھ پر سوئی کے ذریعے گندواتے ہیں، نشانی بڑھ جاتا کبھی نہیں مٹتا۔ یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندوانے والی کو، گوند لینے والی دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے نہیں پڑھا قرآن میں، جاؤ پھر پڑھو، پائیں گے۔ گئی بیچاری، پھر پڑھی، آ کر کہا کہ نہیں ہے۔ کیا وہ آیت پر آپ کی نظر نہیں گئی؟ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو ساری حدیثیں قرآن کے اس حکم میں آ گئی، حدیثیں الگ نہیں ہیں قرآن مجید سے۔ وما آتاکم رسول، چاہے اللہ کے الفاظ میں چاہے اپنے الفاظ میں، جو بھی محمد دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کیا کہ رک جاؤ۔ تو یہ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ دیکھیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ انگریزی پڑھنے والے ہیں، انگریز یعنی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ لوگ اس بارے میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ مورس بوکائی کی ایک کتاب ہے سائنس، قرآن اینڈ بائبل، اس کے اندر اس نے قرآن کے مقام کو آسمان تک پہنچا دیا، حدیث کے مقام کو گرا دیا، اور مسلمان خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ قرآن کے بارے میں مستشرق نے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ جہاں حدیث کے مقام کو اس نے گرا دیا، اس پر نظر ہماری نہیں جاتی۔ اس نے صاف کہا یہ قرآن اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر غلطی نہیں ہے، یہ حدیث رسول کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سارے غلطیاں ہی غلطیاں ہیں۔ ڈاؤٹ فل کہا اس نے، ڈاؤٹ فل کہا کہ دیکھو اتھینٹک علماء جو یعنی قابل قدر جو علماء ہیں، ان لوگوں نے حدیث آحاد کے بارے میں کہا ہے کہ ظنی الثبوت ظنی الدلالہ کہا ہے، ظن کے معنی گمان، تو اس لیے یہ ڈاؤٹ فل ہے، اس نے ڈاؤٹ فل لکھا ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ گمراہی ہماری اپنی گمراہی ہے، ڈاؤٹ فل نہیں۔ جو بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے وہ پہاڑ جیسی ہے، پہاڑ۔ ہمارے استاد محترم عمر فلاطہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھو یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر ایک ایک راوی جو آ رہے ہیں، وہ راوی پیچھے دیکھ رہے ہو احد کا پہاڑ، احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی ایک ایک بات کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو یقین ہونا چاہیے کہ سارے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے، کچھ لوگوں نے کیا کیا، یعنی اجماع اور قیاس کو اہمیت دے دی۔ اجماع قیاس کا ہم منکر نہیں ہے، وہ بھی ایک دلیل ہے، لیکن اس کی بنیاد بھی قرآن حدیث پر ہونی چاہیے۔
اجماع کی بنیاد بھی قرآن حدیث پر ہونا چاہیے، قیاس کی بنیاد بھی قرآن حدیث پر ہونا چاہیے۔ غلطی ہماری چھوٹی ہوتی ہے، دشمنان اسلام اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گولزیہر ایک مستشرق ہے، اور اسی طریقے سے شاخت جوزف شاخت، یہ بھی ایک کولسن، یہ شریعت اسلامیہ پر ان لوگوں نے تخصص کیا ہے۔ ان لوگوں نے ایک کتاب لکھی، تشریع اسلامی، اسلام کی شریعت کیسے وجود میں آئی۔ کہا کہ محمد نے اپنے طور پہ قرآن لکھ کر دے دیا، دنیا کو کہا کہ سب کچھ اس میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دنیا سے گئے تو مسائل بڑھ گئے، صحابہ کو حدیث گھڑنا پڑا۔ ایسے لکھتا ہے کہ جو حدیث گھڑ لی اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی بتا دی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ اور سنتی، یہ دونوں چیزیں ہی، اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسائل بڑھ گئے تو بعد آنے والوں نے اجماع کو گھڑ لیا، قیاس کو گھڑ لیا۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اجماع اور قیاس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کی بنیاد کے بغیر نہ اجماع ہو سکتا ہے نہ قیاس ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے للاسلام مصدران لا ثالث لہما، اسلام کے دو ہی مصدر ہیں، ان دونوں مصدروں میں سارے دلائل، سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک امام احمد بن حنبل نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری دنیا میں پھیل گئے، وہاں جا کر انہوں نے سارے مسائل دیکھے، سارے مسائل کا حل انہوں نے قرآن و حدیث سے پیش کیا۔ کبھی کبھی اجماع اور قیاس کے محتاج ہوتے تھے، لیکن اجماع اور قیاس بھی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اوپر اگر ہو تو وہ اجماع اور قیاس ہے، ورنہ اجماع اور قیاس نہیں۔ یہ صحابہ کا منہج تھا، اس پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے علاوہ تحکیم الکتاب سنت فی کل قضیۃ من القضایا، جو بھی معاملہ آیا فوراً قرآن حدیث کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، ادھر ادھر اس کے اقوال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام چیزوں کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ایک اور ضابطہ الرجوع الی جمیع النصوص فی مسئلۃ ما لیس الاختصار علی بعضها دون البعض، جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن کی پوری آیت اس مسئلے کے متعلق، پوری حدیث ہے اس مسئلے کے متعلق رکھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، کسی ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے، تو کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کرنے والے، قضاء و قدر کا انکار کرنے والے جبریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر ایسے ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے۔ دونوں دو طرف گئے، حالانکہ دونوں کے بیچ میں اسلام کا عقیدہ ہے، دونوں کے بیچ میں عقیدہ ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک مثال دیتا، مثال کے طور پر قرآن حدیث کے اندر آیا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو پیدا کیا ان کی شکل پر۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب کیا لیا؟ اللہ کی شکل پر۔ بات غور سے سنیے، اللہ کی شکل پر، اور دعویٰ کر دیا ہے کہ انسان کی شکل اللہ کی شکل دونوں برابر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اس حدیث کو دیکھا انہوں نے، قرآن کی اس آیت کو چھوڑ دیا۔ آیت کے اندر کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے نہیں، جیسے کی جیسی چیز بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کی جیسے تو بہت دور کی بات ہے، جیسے کی جیسی چیز بھی نہیں ہے۔ اس قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے یہ لوگ کہا کہ اور دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، صورت سے مراد وہ ڈھانچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان کو جس ڈھانچے میں چاہا اللہ تعالیٰ اس شکل میں بنا دیا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے جس صورت میں بنا دیا۔ تو یہ بتانا یہاں پر مقصد ہے، لوگوں نے غلطی سے غلطی کیوں پیدا ہوئی؟ اس ضابطے کو چھوڑنے کی وجہ سے بعض چیزوں کو لے لیا قرآن حدیث کی، بعض چیزوں کو آج ویسے ہوتا ہے، اپنے مطلب کی چیز قرآن حدیث سے لے لیتے ہیں، باقی تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے مطلب کی نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہاں تک قاعدہ بنا دیا کل حدیث یخالف اقوال علمائنا اما ہوا منسوخ او مبدل۔ امام کرخی بہت بڑے عالم گزرے ہیں احناف کے، انہوں نے ایک قاعدہ بنا کر دے دیا ان لوگوں کو، وہ ہر وہ حدیث جو ہمارے علماء کے خلاف جائے، یا تو وہ اس کی تعویل کر دی جائے گی یا تو اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، اور ایسے بہت سے ضوابط گھڑ لیے۔ ان تمام کا ذکر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ نامی کتاب میں کیا ہے، ایک مرتبہ اٹھا کر پڑھ لیجئے
کہ ہمارے علماء نے ان صحابہ کے ضابطے سے ہٹ کر کیسے کیسے ضابطے بنائے، کیسے کیسے مناہج بنائے، جس کی وجہ سے گمراہی پیدا ہوئی. تو گمراہی پیدا ہوئی تو مسئلہ کوئی پیش آیا تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک عالم کے پاس جانا ہے. وہ عالم دین کیا کرے گا؟ قرآن مجید کی پوری آیتیں احادیث پورے سامنے رکھ کر فیصلہ سنائے دے گا کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، اس چیز کو کیسے کرنی ہے، اس چیز کا طریقہ کیا ہے، تمام بتائے گا. یا یوں کہنا کہ کسی کتاب کو گلے سے لگا کر سب کچھ ہے اسی میں ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. اچھا ارجو یہ ہوگا نا رد التنازع الی الکتاب. کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو آپس میں جھگڑا کرتے نہیں بیٹھنا، فوراً قرآن حدیث کی طرف لوٹنا، وہاں پر کیا فیصلہ ہے دیکھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا. اور الاعتماد علی الاحادیث الصحیحہ دون الضعیفۃ والموضوع، یہ بھی ایک ضابطہ ہے صحابہ کا، بہت مضبوط ضابطہ ہے. ہمارا اعتماد صحیح احادیث پر ہو، ضعیف اور موضوع روایت پر ہم کو جانا ہی نہیں. ہمارے استاد محترم عبداللہ روحیلی کہا کرتے تھے لا يعمل بالضعیف الا من هو ضعیف. ضعیف کے معنی کمزور. ضعیف حدیث پر وہی عمل کرے گا جو کمزور ایمان والا ہوگا. ضرورت نہیں ہے صحیح حدیث اتنی ہے کہ ساری زندگی عمل کرتے جاؤ، حدیث ختم نہیں ہوں گی. بخاری شریف اٹھا لیجئے، پوری بخاری شریف پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن بخاری شریف کبھی ختم نہیں. سارے مسائل کا حل صحیح احادیث میں ہے. تو خواہ مخواہ وہ فضائل کے نام سے فلاں کے نام سے ضعیف اور موضوع احادیث کو بیان کر کے امت کے اندر گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں. ان سے ہمیں بچنا ہے اور جہاں تک ہو سکے قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آخر میں جو ضابطہ بہت ہی اہم ضابطہ ہے وہ یہ کہ قرآن و حدیث کو اپنے طور پر نہیں سمجھنا ہے بلکہ صحابہ کے سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. مثال کے طور پر اس خاتون کا میں نے تذکرہ کیا محاضرات شروع کے محاضرات میں، جس نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، ہم اپنے دوپٹوں کو کیسے لٹکائیں. تو میں نے کہا کہ مائی عائشہ نے، دیکھیں کوئی کہتا ہے کہ سر پر سے لٹکا لو، کوئی کہتا ہے چہرے پر سے لٹکا لو، کوئی کہتا ہے کہ کندھوں پر سے سینے پر لٹکا لو. ہم کیسے لٹکانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں کی سمجھ ہے، فلاں کی سمجھ ہے، فلاں کی سمجھ. آؤ اب دیکھیں صحابیات کی سمجھ کیا ہے. صحابیات کی سمجھ کیا ہے؟ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان عورتیں باہر نکلتی تھی تو سارا چہرہ ڈھکا ہوا رہتا تھا، صرف ایک آنکھ سے دیکھ کر نکلتی تھی، اور اسی حالت میں وہ فوجیوں کو پانی بھی پلاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی. سارے معاملات چلتے تھے لیکن چہرہ وہ نہیں بتاتی تھی. تو اب کس کی سمجھ پر عمل کرنا ہے؟ مائی عائشہ کی سمجھ پہ عمل کرنا ہے. تمہاری سمجھ، میری سمجھ، فلاں کی سمجھ یہ نہیں چل سکتی. قرآن حدیث کو پر ویسے ہی عمل کرنا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ نے اس کے پر عمل کیا ہے. اپنے طور پر کوئی بات گھڑ لے اور کہے کہ قرآن ایسے کہتا ہے، حدیث ایسے کہتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. آج کل اپنے نوجوانوں سے خاص کر ہو رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. قرآن کا ہر مطلب، ہر آیت کا مطلب، ہر حدیث کا مطلب صحابہ سے وارد ہے، صحابہ سے وارد ہے اور صحابہ بتاتے ہیں. اور جب کبھی کوئی غلطی ہوتی صحابہ سے فوراً ٹوکتے تھے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. دائی اور داعیات کے لیے بہت ہی اہم آیت ہے. دائی اور داعیات کے لیے بہت ہی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھال لو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. بظاہر اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعوت کا کام نہیں کرنا، یہی نہ ہوا؟ دعوت کا کام بالکل نہیں کرنا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دیتی. تو یہاں پر دو ضابطے چھوٹ جا رہے ہیں، غور کیجئے. جو ضابطے میں نے بتایا دو ضابطے چھوٹ جا رہے ہیں. اگر یہ مطلب آپ لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس آیت کو لے کر یعنی دعوت سے جی چرایا، دعوت سے بھاگ گئے کچھ لوگ. ارے بھائی یہ زمانہ کہاں ہے، تم کہاں ہو، دعوت کیا کہتے ہو؟ اسی زمانے میں قرآن مجید نازل ہو کر کہہ دیا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ہدایت پا گئے تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تمہیں کو نقصان نہیں پہنچائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. ابو بکر رضی اللہ، اس زمانے صحابہ نے بھی ایسے کچھ سمجھا تھا کہ اب ہمیں دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کہا ایھا الناس انتم تقرؤون هذه الآیہ